ناظرین، اس خبر نے چونکا کر رکھ دیا کہ سری لنکا میں کاغذ اور سیاحی نہ ہونے سے لاکھوں طلبہ و طالبات کے امتحان ملتوی ہو گئے۔ وجہ یہ بنی کہ حکومت کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ بیرون ملک سے کاغذ اور سیاحی خرید لیتی۔ یوں امتحانات نہ ہونے سے لاکھوں طالبان علم کا مستقبل داو پر لگ گیا۔ یہ صرف ایک حیران کن عجوبہ ہے جس نے پچھلے چند ماہ کے دوران سری لنکا میں جنم لیا، ورنہ وہاں سے کئی پریشان کن خبریں آ رہی تھیں۔ 2.25 کروڑ سری لنکن 3 مہینے سے انوکھی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہاں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونا معمول بن چکا ہے۔ پیٹرول پمپوں پر طویل قطار میں لگ کر صبر آزما انتظار کے بعد تیل ملتا ہے۔ کھڑے کھڑے تھکن سے بعض لوگ تو جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سستی خوراک فراہم کرنے والے سرکاری مراکز پر بھی ہجوم ہوتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شہری اور دیہاتی جنگلوں میں جا کر لکڑیاں جمع کرنے لگے تاکہ گھر کا چولہا جلا سکیں۔ وہ اب گیس کا بھاری بھرکم بل دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ سری لنکا کے مرکزی بینک نے اپنے نادہندہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن 5-6 سال قبل جنوبی ایشیا میں سری لنکا کی معیشت خوب تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ فی کس آمدنی بھی بلند تر ہو چکی تھی۔ سری لنکن قوم پر رشک آتا تھا کیونکہ چند سال قبل وہ خوفناک خانہ جنگی کا شکار تھی۔ سری لنکنوں نے آخر پاک فوج کی مدد سے باغیوں پر قابو پایا اور جزیرے پر امن قائم ہو گیا، جس کی کوکھ سے پھر معاشی ترقی و خوشحالی نے جنم لیا۔ مگر اب اس قوم کو کس کی نظر بد لگ گئی؟ دراصل یہ سارا حکمران طبقے کی بد انتظامی اور قرضوں کی لعنت کا کیا دھرا ہے۔ کچھ حصہ قدرتی آفت کرونا وائرس نے بھی ڈالا۔ انہوں نے سری لنکن عوام کو گھمبیر حالات میں گرفتار کرا دیا۔ اب حکمران طبقے کا کوئی ایک قصور ہو تو بتائیں؟ یہ پاکستان اور کئی دوسرے ترقی پذیر ممالک کے مقتدر طبقات کی طرح لکیر کا فقیر بن چکا ہے۔ ملک کو ترقی دینے اور خوشحال بنانے کے لیے کوئی جوش و خروش نہیں رکھتا۔ اس مردہ ذہنیت کی وجہ سے سری لنکن حکومت نے کبھی اپنی برآمدات بڑھانے کی خاطر جدتیں نہیں اپنائیں اور وہ برسوں سے جمود کا شکار ہیں۔ سری لنکا ملبوسات، چائے اور ربڑ برآمد کرتا ہے، مگر بنگلہ دیش، کینیا اور ویتنام اس میدان میں جدت اپنا کر سری لنکا کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے۔ اب صرف شعبہ سیاحت ہی سری لنکنوں کے لیے کمائی کا سپوت رہ گیا۔ جب ایکسپورٹ کم ہو رہی تھیں تو نومبر 2019 میں موجودہ صدر گوٹابیا راجا پکشا نے اقتدار سنبھالا۔ موصوف نے عوام میں مقبولیت پانے کی خاطر بعض ٹیکس تو ختم کر دیے اور کچھ ٹیکسوں کی شرح گھٹا دی۔ یوں حکومتی آمدن میں مزید کمی واقع ہو گئی۔ چند ماہ بعد مارچ 2020 سے کرونا وبا نے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگا دیا۔ اس غیر معمولی عالمی بندش نے سری لنکا کو بہت بڑا معاشی دھچکا لگایا کیونکہ سیاح آنا رک گئے اور ان کے ساتھ آنے والے ڈالر بھی۔ سری لنکا سیاحت سے $4 ارب سالانہ کما رہا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وبا یہ آمدن ہڑپ کر گئی۔ سری لنکن حکمران عرصہ دراز سے بجٹ خسارہ دور کرنے کے لیے قومی و عالمی مالیاتی اداروں سے قرضے لے رہے ہیں۔ پھر وہ کبھی بھارت کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تو کبھی چینیوں کے آگے جھولی پھیلاتے۔ 2020 شروع ہوا تو قرضے مان سود اچھی خاصی رقم بن کر سری لنکن حکومت کا منہ چڑھانے لگے۔ اس سال تو جیسے تیسے سر پہ آئی بلا ٹل گئی، مگر ادائیگیاں کرنے کے بعد دسمبر 2020 تک خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا اور سری لنکا کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی صرف $2.5 ارب رہ گئے تھے۔ 2022 میں تقریباً $7 ارب کے قرضے اتارنے تھے۔ یہ دیکھ کر حکمران طبقے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صرف $2.5-3 ارب کا زر مبادلہ رہ گیا تھا اور اس کے بڑھنے کی بھی کوئی سبیل نہ تھی۔ ادھر سیاحوں کی آمد کے آثار بھی نہ تھے، بس اکا دکا آ جا رہے تھے۔ بیرون ملک مقیم سری لنکن بھی معاشی بحران کے سبب بہت کم زر مبادلہ بھجوا رہے تھے۔ صدر گوٹابیا کی حکومت نے اپنے اقتدار کے آغاز ہی میں ایک عجیب حرکت یہ کی تھی کہ کسانوں کو کیمیائی کھاد استعمال کرنے سے روک دیا۔ یہ اچھا قدم تھا، مگر حماقت یہ کر دی کہ نامیاتی کھاد وافر مقدار میں ذخیرہ نہ کی۔ اس باعث آدھے رقبے پر چاول اور دیگر اجناس کاشت نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً دسمبر 2021 میں ملک میں چاول کی قلت ہو گئی جو عوام کا من بھاتا کھاجا ہے۔ یہ ایک اور مصیبت تھی جو سری لنکنوں پر حکومتی نااہلی سے نازل ہوئی۔ اب حکومت بچا کھچا زر مبادلہ بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ قیمتی گاڑیوں،
میک اپ کے مہنگے سامان اور اس قسم کی پرتعیش اشیاء منگوانے پر پابندی لگا دی۔ ساتھ ہی ضرورت کی اشیاء مثلاً پیٹرول، اناج، پکانے کا تیل اور دیگر غذائیں کم مقدار میں درآمد کرنے لگی۔ مگر جب اشیاء ضروریہ کی قلت ہوئی تو ان کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ یوں مہنگائی نے سری لنکا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہ پہنچی کہ بجلی گھر چلانے کے لیے مطلوبہ ایندھن نہ رہا، لہٰذا لوڈ شیڈنگ کرنا پڑی۔ پیٹرول پمپوں پر راشن سسٹم نافذ ہو گیا، پیٹرول کی خاطر لڑائی جھگڑے ہوئے اور کچھ لوگ قتل ہو گئے، تو حکومت نے پیٹرول پمپوں پر فوج تعینات کر دی۔ تاحال سری لنکا میں ایندھن فوج کی زیر نگرانی فروخت ہو رہا ہے۔ مارچ 2022 سے حکومت کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ صدر گوٹابیا مہنگائی ختم نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں، حتیٰ کہ سری لنکا کے 26 وزراء نے استعفے دے دیے۔ فی الوقت سری لنکا میں مہنگائی یعنی افراط زر کی شرح 16% ہو چکی ہے، جو ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں ایک امریکی ڈالر 280 روپے میں مل رہا ہے۔ ڈالر کی اس اونچی اڑان کے باعث سری لنکا میں ایک چائے کی پیالی 100 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ حقائق سے آشکارا ہے کہ قرضے اور سود کی لعنت کے ہاتھوں سری لنکن قوم کو یہ اذیت ناک دن دیکھنے پڑے۔ حکومت نے صرف چین کو 5 ارب ڈالر لوٹانے ہیں۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی IMF کے در پر گداگر بننا پڑا۔ وجہ یہ کہ اگر حکومت قرضے اور سود واپس نہ کر سکی تو دیوالیہ ہو جائے گی۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت بھی گھٹتی برآمدات، بڑھتی درآمدات، گرتے روپے اور قرضوں کے بوجھ جیسے گھمبیر مسائل کا شکار ہے۔ حد یہ ہے کہ دھڑا دھڑ قیمتی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں۔ کیا قرضوں تلے سسکتا ہمارا دیس ایسی عیاشی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ادھر بدقسمتی سے معیشت کو مل کر گرداب سے نکالنے کے بجائے سیاسی لیڈر ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ برسوں سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا اور وہ 20-22 ارب ڈالرز کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، جبکہ درآمدات میں مسلسل اضافہ جاری ہے، کیونکہ ہم پاکستانی غیر ملکی اشیاء استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے حکمران مسلسل مالیاتی اداروں سے قرضے لے کر حکومتی اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کشکولے گدائی توڑنے کی نوید سنائی تھی، لیکن حکومت سنبھالی تو قرضے لینے کے سبھی پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ قومی قرضہ 50,000 ارب کے قریب جا پہنچا۔ اب دیکھیے کہ شہباز شریف کی نئی حکومت اس ضمن میں کوئی بہتری لا پاتی ہے یا نہیں۔ اس وقت دنیا پر جنگوں کے بادل چھا چکے، عالمی معیشت سکڑتے وسائل، بڑھتی آبادی، خراب ہوتی ماحولیات، ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات اور کئی دیگر مسائل سے نبردآزما ہے۔ مستقبل میں معاشی حالات مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ اس تشویشناک صورتحال میں ضروری ہے کہ وطن عزیز میں سب طاقتور قوتیں ٹکراؤ کی پالیسی ترک کر کے اتحاد و یکجہتی سے کام کریں، تبھی قومی معیشت میں بہتری آنے کی امید ہے۔ اگر پاکستانی معیشت بدستور دگرگوں رہی اور قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا تو خدا نخواستہ پاکستان میں بھی سری لنکا جیسے تکلیف دہ اور پریشان کن واقعات جنم لے سکتے ہیں۔